الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. یہ کفار جو اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چلے جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کفار لوگ ہیں جب یہ کوئی پیسے خرچ کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے کھیتی باڑی کی ہو اور اچھی اس کی فصل ہوئی ہو اور ایک تیز جو ہے نا وہ ہوا چلی ہو جس میں آگ کی تپش اور شعلے ہوں اور وہ پوری کی پوری کھیتی کو تیز جلا کر خاک کر دے. یعنی کہ کیسے کہ ان لوگوں نے یہاں پر دنیا میں دیا خوب یہ سوچ کر کہ ہماری فصل بہت اچھی پکی ہو گئی ہے ہم جو یہاں خرچ کریں ہمیں اس کے بدلے صلہ ملنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی صلہ نہیں ملنے والا, یہ سب تمہارا سب جل کے خاک ہو گیا, سب تہس نہس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے ایمان سے خالی ہو کر اس کام کو کیا تھا. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا تھا تو ایمان کے ساتھ کرنا تھا. ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبول مقبول نہیں ہے. اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے. جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یہ ایک دوستانہ طور پر نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے جو اپنے دوست بنانے ہیں دلی دوست بیسٹ فرینڈ جسے کہتے ہیں وہ اپنے ایمان والوں کو ہی بناؤ, غیر مسلم کو نہیں بناؤ اپنا دوست. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں ہی پڑے رہو اور تم نہ ان کے الفاظوں سے ظاہر کرو گے کہ ان کے دل میں کیا ہے. ان کے الفاظ سے تمہیں پتہ چل چکا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مشرکین آگے کھڑے ہوتے تھے نا تو بعض اوقات ایسے جملے کہہ چکے ہوتے تھے کہ جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ بظاہر تو ایمان لے کر آ گئے لیکن اندر بھی ان کی غلاظت بھری ہوئی ہے. تو ہمارے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے الفاظوں سے تو یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے, لیکن تم نے ان سے دوستی نہیں کرنا. اگرچہ یہ ایمان لے کر آ گئے لیکن یہ سچے ایمان والے نہیں ہیں اور ان کے دلوں میں جو چھپا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آیتیں سنا رہے تاکہ آپ اس سب باتوں سے آگاہ ہو جائیں. اگر تم عقل مند ہو تو غور کرو. ہاں تم انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے. پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں غصے کی انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ. اللہ تعالیٰ کے دلوں کی راز بخوبی جانتا ہے. وہی بات آگے نا اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان کر دیا کہ تم اگر عقل مند ہو نا تو ان پر غور و فکر کرو. ہم آپس میں نا عام زندگی میں اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے ہم کلام ہوتا ہے نا اس کی باتوں میں نا اس کی جملے سے ظاہر کرو. اگر وہ ہمارے لیے اپنے دل میں کوئی برائی رکھتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ ایسی بات ایسا جملہ ایسا مذاق کیا جائے گا کہ جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے دل میں ہمارے لیے اچھائی نہیں ہے, محبت نہیں ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب یہ کافر یہ مشرک آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جیسے ہی ہیں, ہم آپ پر ایمان لے کر آ گئے, ہم آپ کے ساتھی ہیں. لیکن جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں نا تو غصے میں نا اپنی انگلی چماتے ہیں کہ کیا کریں ہم, یہ کیوں ختم نہیں ہو جاتا ہے اسلام کا نام اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا ہے جو اس نے ہمارے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا. ایسے غصے میں ہی اپنی انگلیاں چباتے ہیں تنہائی میں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگلیاں چباتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنے اسی غصے میں مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو خود ان کے اوپر غصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے راستہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور تم اسی غصے میں مر جاؤ گے. تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں, ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پہنچتی تھی نا, کوئی خوشی ہوتی تھی کسی بھی بات پر
تو یہ لوگ کو نا تکلیف ہوتی تھی، یہ لوگ رنج مناتے تھے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتے تھے نا تو یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تم اگر صبر کرو نا اور پرہیزگاری کرو تو ان کا جو مکر ہے نا یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گھیرے میں لیا ہوا ہے پورا، یہ بس کسی بھی وقت گرفت میں آئیں گے اور پھر ان کی جو پکڑ ہوگی وہ پھر اس پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جنگ احد کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس وقت کیسے ساتھ دیا تھا جب آپ صبح صبح گھر سے نکل کے اور اپنے ساتھیوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کرو کہ اس جنگ میں آپ کو کیسے فتح دی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ دینے کے ایک وہ واقعہ تھوڑا سا نشاندہی کے طور پر بتا رہے ہیں۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست حتمی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب دو جماعتیں آپس میں کم ہو گئی تھیں تو پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا۔ اور جو مومن ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پہ بھروسہ نہ کرے نا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ آدھا کافروں کی صف میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے شرک تو نہیں کیا، اس نے آیتوں کا انکار بھی نہیں کیا، لیکن اس نے پورے طریقے سے اللہ پر توکل بھی نہیں رکھا نا، تو اس لیے وہ کافروں کی صف میں بھی شمار ہو جاتا ہے، پورے طریقے سے نہیں صحیح لیکن اس کی جھلک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اللہ پر یقین رکھو اور پورے طریقے سے یقین رکھو کہ میرا رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور میرے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا یا برا ہوا یہ میرا رب چاہتا تھا ایسا تو ایسا اس لیے ہوا، اور میرا رب جب چاہے اس کو بدل دے۔ اگر میں ابھی اچھائی میں ہوں، بہت پیسے والا ہوں، بادشاہ ہوں، تو مجھے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میں کبھی بھی فقیری میں آ جاؤں گا۔ یہ سب شان و شوکت، یہ سب عزت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کو پلٹ دے۔ اور ابھی اگر میں فقیری میں ہوں تو مجھے اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کامل کہ میرا رب چاہے تو راتوں رات مجھے مال و دولت عطا کر دے اور مجھے بادشاہ بنا دے۔ یہ میرے رب کی ذات ہے، اور یہ ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، صرف ٹوٹلی اسی پر انحصار نہیں کرتی یہ بات اللہ پر توکل کی، یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہو تو یہ آپ لوگوں کی مثال کے حساب سے میں نے مثال دی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ سے ہی ڈرو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ اس کے جو ہے جنگ بدر کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تفصیل سے بتائیں گے جنگ بدر میں کہ وہ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا، کس طرح سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آج کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج 27ویں شب ہے، طاق رات ہے، ممکنہ طور پر آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر احسان کریں ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد یہ ماہ مبارک ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ یہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ماہ مبارک ملے اور وہ اپنی بخشش اپنے اللہ تعالیٰ سے کروا لیں، اپنے آپ کو اس طرح سے محنت کروا کر، اور کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو معنی ہے اس کا روزہ یعنی کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تو بس اس کے معنی کے مفہوم کو اگر پورا کر دی جائے کہ رک جاؤ اور ٹھہر جاؤ، تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے وعدے کے حساب سے جنت سے اور جہنم سے نجات دے دینی ہے، اور دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس دنیا سے جو ہے اچھے اعمال کما کر لے کے جانا ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔